السلام علیکم دوستو، دودھ ایک واحد ایسی چیز ہے جو اکیلے ہی ایک وقت کے کھانے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ دودھ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مکمل غذا کے طور پر سب سے پہلے دودھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دودھ کی خصوصیات کو ٹھیک سے جانیں گے تو دودھ کسی امرت سے کم نہیں، لیکن اچھی سے اچھی چیز کا استعمال اگر ہم کسی غلط طریقے سے کریں گے تو اس چیز کا فائدہ ملنے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ دودھ ایک اینیمل پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں کسی جاندار سے ملتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں کسی جاندار سے ملتی ہے اس میں کیمیکل ری ایکشن کا رجحان کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ کا غلط مقدار میں اور غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں، گیس، قبض، سینے میں جلن اور یہاں تک کہ اسکن الرجی جیسی پرابلمز شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دودھ کی صحیح مقدار اور اسے پینے کا صحیح وقت اور دودھ کو کن کن چیزوں کے ساتھ ملا کر پینے سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ پینا چاہیے، دودھ پینے کا صحیح وقت کیا ہے، وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے والے لوگوں کو دودھ کا استعمال کب اور کس طرح کرنا چاہیے، دودھ کیسا ہونا چاہیے یعنی گرم یا ٹھنڈا، دودھ بھینس کا یا گائے کا ہونا چاہیے، دودھ کا استعمال کن کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور کن کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور دودھ کو کن کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ خاص طور پر دودھ کو کیلے کے ساتھ اور کچے انڈے کے ساتھ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں کہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دودھ میں کیا کیا ہوتا ہے اور یہ کون کون سی پرابلم میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ دودھ غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اس کا صحیح طریقے سے اور صحیح وقت میں استعمال کرنے سے یہ نظام انہضام کو ٹھیک کرتا ہے، دماغی طاقت کو بڑھانے کے علاوہ وزن کا نہ بڑھنا، ہڈیوں کی کمزوری، قبض، راتوں کو نیند نہ آنا جیسے مسئلے میں فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ جلد، بال اور جسمانی کمزوری کو بھی ٹھیک کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ دودھ میں کیلشیم، پروٹین اور وٹامن ڈی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 200 ملی لیٹر دودھ میں تقریباً 257 ملی گرام کیلشیم ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کو ایک دن میں 1000 ملی گرام سے لے کر 1200 ملی گرام تک کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو روزانہ 1 یا 2 گلاس دودھ پینا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی کے کیلشیم اور وٹامن ڈی ہمیں دوسرے کھانوں سے بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جم یا پھر زیادہ محنت والا کام کرتے ہیں تو دودھ کی تھوڑی مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت کیا ہے۔ ویسے تو دودھ کا استعمال کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رات کے وقت دودھ پینا سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دودھ میں ٹریٹوفین نام کا امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ کو پرسکون کر کے اچھی نیند دلانے میں بہت مدد کرتا ہے، اور صبح پیٹ بھی کھل کر صاف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صبح خالی پیٹ دودھ کا استعمال کرنے میں کنفیوز رہتے ہیں۔ ویسے صبح خالی پیٹ بھی دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کو لیکٹوز سے الرجی ہے اور اکثر قبض، بد ہضمی اور گیس کی پرابلم رہتی ہے تو انہیں خالی پیٹ دودھ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دودھ پچنے میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے، اور خالی پیٹ دودھ پینے سے ہمارے نظام انہضام کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دودھ کیسا پینا چاہیے، گرم یا ٹھنڈا، گائے کا یا بھینس کا۔ دوستو، دودھ ہمیشہ ہلکا گرم یعنی نیم گرم ہی پینا چاہیے، کیونکہ دودھ ویسے بھی پچنے میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن جب ہم ٹھنڈا دودھ یا فریج میں رکھا ہوا دودھ پی لیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ پیٹ میں جا کر ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے دودھ میں موجود غذائی اجزاء کا پورا فائدہ ہمارے جسم کو نہیں ملتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دودھ گائے کا ہونا چاہیے یا بھینس کا۔
दोस्तों दोनों के ही दूध में कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले में फैट और कैलोरीज दोनों ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मिकदार कम होती है, इसलिए ये पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नज़रिए से भी दूध काफ़ी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग वज़न बढ़ाना नहीं चाहते या वज़न कम करना चाहते हैं तो उन्हें गाय का दूध पीना चाहिए। अब बात करते हैं दूध किन किन चीज़ों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। जैसे कि दूध केले के साथ, दूध अंडे के साथ और दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दूध हमें जानदार चीज़ से मिलता है, इसलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। इसलिए दूध ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिससे कि दूध ठीक से पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फ़ायदे भी ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए दूध पीने में हमारे ज़रिए की गई छोटी से छोटी गलती भी दूध से मिलने वाले फ़ायदे को नुकसान में बदल सकती है। पहले हम बात करते हैं कि दूध कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद दूध पी लेते हैं। ग़िज़ाइयत के नज़रिए से दूध अपने आप में एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक साथ दो वक्त का खाना खा लेना, जिससे भारीपन महसूस होता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना और बदहज़मी जैसे मसले शुरू होने लगते हैं। इसलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूध का इस्तेमाल खट्टे फल, जंक फूड और ज़्यादा नमकीन और चटपटी चीज़ों के साथ। खट्टे फल, लीमू, संतरे और ज़्यादा नमकीन चीज़ें और अचार और जंक फूड जैसी चीज़ों के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से दूध के साथ या दूध के पीने से पहले या बाद में इन चीज़ों को भी खाया जाए तो ये हमारे पेट में जाने के बाद निज़ाम इंहिज़ाम को बहुत सुस्त कर देती हैं, जिससे बदहज़मी, भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खट्टी डकारें, कमज़ोरी और पेट दर्द जैसे मसले शुरू हो जाते हैं। इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में खट्टे फल, नमकीन और ज़्यादा चटपटी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल केले या सेब के साथ शेक बनाकर करते हैं। अगर आपको बदहज़मी जैसा मसला नहीं है तो दूध के साथ केले या सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दूध अपने आप में थोड़ा भारी होता है, जिसको पचने में तकरीबन 90 मिनट का वक्त लगता है, और जब हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा भारी हो जाता है, जिसे पचाने के लिए हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम एक गलती और करते हैं कि शेक बनाने में हम ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी भी तरह सही नहीं है। दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज़्यादा भारी बना देता है, और दूध में चीनी मिलाने से ये दूध के ग़िज़ाई अज्जा को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। दूध में खुद लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो दूध में शहद, मिश्री, ब्राउन शुगर या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दूसरे खानों के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा और दूध और मीठे फल के दरमियान कम से कम आधे घंटे का वक्फा ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 3, दूध, गोश्त, मछली और अंडे के साथ। कहा जाता है कि दूध के साथ पहले या बाद में मछली का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिल्द पर सफ़ेद धब्बे, लिकोडर्मा जैसी बीमारी हो जाती है। हालांकि ये अभी तक साइंटिफिकली पूरी तरह से साबित नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिल्द पर सफ़ेद धब्बे होने की वजह साइंटिफिकली अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं है, और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने से हमेशा मना करते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो हमें इस बात की वजह ठीक से बयान नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप गहरी नज़र डालें या गहराई में जाकर सोचें तो उनकी ज़्यादातर बातों का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी की सच्चाई से मिलता है। इसलिए बेहतर यही है कि दूध और मछली का इस्तेमाल साथ में ना किया जाए। अगर इस्तेमाल करना ही है
تو دودھ اور مچھلی کے درمیان کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھا جائے۔ اگر آپ کو بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو گوشت یا انڈے کے ساتھ دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ گوشت اور دودھ دونوں میں ہی پروٹین کافی مقدار میں ہوتا ہے، جس سے یہ نظام انہضام کو سست کر دیتا ہے اور اسے ہضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے گوشت کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنا درست فیصلہ نہیں ہے، اور جب آپ کھانے میں بینگن یا کچے پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دودھ اور گوشت اور دوسرے کھانوں کے درمیان کم سے کم 2 سے 3 گھنٹوں کا وقفہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دودھ کا استعمال دہی کے ساتھ۔ دوستو، دودھ میں لیکٹوبیسیلس نام کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو دودھ کو دہی میں جماتا ہے، اور جب ہم دودھ اور دہی کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو دودھ کے دہی جمنے کا عمل ہمارے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا ہاضمہ پوری طرح متاثر ہو جاتا ہے اور نظام انہضام میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دودھ کے ساتھ دہی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کسے دودھ نہیں پینا چاہیے۔ دوستو، جن لوگوں کے جسم پر کوئی بڑا زخم ہے یا حال ہی میں سرجری ہوئی ہے، انہیں دودھ کا استعمال کچھ دنوں کے لیے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دودھ کے لگاتار استعمال کرنے سے زخم سوکھ نہیں پاتے اور پھر اس مسئلے کا لگاتار سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو لیکٹوز الرجی ہے یا جنہیں ہمیشہ چہرے پر ایکنی اور پمپلز کی پرابلم رہتی ہے، انہیں بھی دودھ کم مقدار میں پینا چاہیے اور باڈی کا رسپانس دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔